پاکستان کی معیشت استحکام کی جانب گامزن، کنزیومر کانفیڈنٹ انڈیکس سروے کی چوتھی سہمائی رپورٹ جاری۔ پاکستان کی معیشت میں پچھلے سال کے دوران قابل ذکر ترقی ہوئی، اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی ریکارڈ کی گئی، پاکستان میں مہنگائی سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ چوتھی سہمائی کے سروے کے نتائج میں کئی اقتصادی ریکارڈ بھی قائم کیا۔ سرمایہ کاروں کا حکومت کی دانشمندہ معاشی پالیسیوں پر مکمل اعتماد۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، دوران ٹریڈنگ انڈیکس 1,11,000 کی سطح کو عبور کر گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ملکی معاشی ترقی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی پر سب کو متحد ہونا چاہیے۔ اسٹاک مارکیٹ مسلسل اوپر جا رہی ہے، حکومت اقدامات کی بدولت مہنگائی میں بدترج کمی واقع ہوئی۔ ملک کی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ ملک کی ترقی کے لیے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر سوچنا ہوگا، معیشت کے استحکام کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ ملکی مفاد کے لیے سیاست کی، میں پختونوں کے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ پختونوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا قانون ساز اداروں کے مابین قریبی روابط کے فروغ کے لیے سیکرٹریز ایسوسی ایشن بنانے کی ضرورت پر زور۔ ایسوسی ایشن سے ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ اٹھایا جا سکے گا، ایک دوسرے سے قریبی رابطوں کو فروغ دے کر ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادقی سیکرٹریز کانفرنس سے خطاب۔ اسلام آباد میں پاکستان اور تاجکستان مشترکہ کمیشن کا اجلاس، بزنس ٹو بزنس ملاقاتوں سے دو طرفہ تجارتی تعلقات کو فروغ ملے گا۔ مشترکہ کمیشن نے متعدد شعبوں میں تعلقات مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ توانائی، زراعت اور صنعت سمیت دیگر شعبوں میں بھی ترقی کے لیے ممکنہ اقدامات پر زور دیا گیا۔ کاشتکار منصوبے سے توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ ملے گا۔ وزیر توانائی اویس احمد غلغاری کا اجلاس سے خطاب۔ بین المذاہب ہم آہنگی ملکی سالمیت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو بھی تمام حقوق اور اس کا تحفظ حاصل۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے قانون سازی ہو گئی ہے۔ پاکستانی معاشرے میں مذہب کے نام پر کوئی تفریق نہیں۔ صوبے میں امن کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ ملک میں سزا جزا نہیں ہوگی تو یہ معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین اور فیصل کریم کنڈی کا تقریب سے خطاب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا F8 ایکسچینج اور سرینا چوک انٹرچینج منصوبوں کا دورہ، تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ۔ فروری کے دوسرے ہفتے میں F8 ایکسچینج چوک انٹرچینج کا مکمل افتتاح کیا جائے گا۔ سرینا چوک انٹرچینج کا جنوری کے پہلے ہفتے میں افتتاح ہوگا، جو صرف 60 روز میں مکمل ہوگا۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے اسلام آباد میں ٹریفک کی روانی میں واضح بہتری آئے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ وزیر اعلیٰ مریم پنجاب کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی شنگھائی کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری یو رنگ مینگ سے ملاقات، معاشی اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ ڈپٹی سیکرٹری یو رنگ مینگ کا پنجاب اور شنگھائی کے درمیان معاشی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا عزم کا اظہار۔ حکومت پنجاب شنگھائی اقوام کے ساتھ IP سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ مریم نواز شریف۔ ایشیائی ترقی بینک پاکستان کو غربت کے خاتمے کے لیے سماجی تحفظ پروگرام اور بجلی کے تحصیل اور تقسیم نظام کی بہتری کے لیے $53 کروڑ دے گا۔ بینک نے سماجی تحفظ کے پروگرام اور خدمت کے لیے $33 کروڑ کی منظوری دے دی ہے۔ رقم سے غریب خواتین اور ان کے خاندانوں کی معاونت کی جائے گی۔ $20 کروڑ سے بجلی کی تقسیم کے نظام کو جدید کیا جائے گا۔ حکومت جاپان کی جانب سے پاکستانی انسداد پولیو پروگرام کے لیے $3.1 ملین گرانٹ کا اعلان۔ گرانٹ 2025 میں ہونے والی پولیو مہمات میں استعمال کی جائے گی۔ رواں سال پاکستان میں اب تک پولیو کے 59 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے جاپان کی حکومت کا تعاون قابل قدر ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں پولیو کیسز کو 0 پر لانے کے عزم پر ہم قائم ہیں۔ عائشہ رضا فاروق۔ مدارس کی رجسٹریشن اور نصاب کے حوالے سے پروپیگنڈا بے بنیاد ہے۔ مدارس کو وزارت تعلیم سے منسوخ کرنا ہمارا مطالبہ تھا۔ رجسٹریشن سے متعلق 2019 میں معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے تحت اب تک 1800 مدارس رجسٹر ہو چکے ہیں۔ لاکھوں دینی طلباء کے مستقبل سے کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کے اہم معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کی کراچی میں نیوز کانفرنس۔
دنیا میں آج پہاڑوں کا عالمی دن، مقصد ماحولیاتی نظام میں پہاڑوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ دنیا کے 16 بلند ترین چوٹیوں میں سے 8 اور 7,000 سے زیادہ گلیشیئرز پاکستان میں واقع ہیں۔ آج کے دن ہم قدرتی ماحول کی حفاظت اور آنے والی نسلوں کے لیے پہاڑوں کی خوبصورتی کو محفوظ رکھنے کا عزم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام۔ دہشت گردی کے معاملے پر ہماری زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کر رہی ہے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری اور ترجیح ہے۔ وفاق کے ساتھ تمام معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی کوئٹہ سے میڈیا سے گفتگو۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے آگاہی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں میں ہوتا ہے۔ جامعات کے طلباء کے ساتھ مل کر گرین پاکستان موومنٹ چلا رہی ہے۔ نوجوان بحال کے تحفظ کی کوششوں میں ہر اول دستہ بنے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کی تقریب سے خطاب۔ موسمیاتی تبدیلی کا عالمی مسئلہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر اجتماعی اقدامات درکار ہیں۔ COP 29 میں موسمیاتی تبدیلی کے خلاف پاکستان کے کردار کو تسلیم کیا گیا۔ گلیشیئر کا تیزی سے پگھلنا انتہائی تشویشناک ہے۔ ہمیں اپنے لوگوں کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچانا ہے۔ روبینہ خورشید۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت وزیر اعظم کمیٹی برائے قیمتی پتھر کا اجلاس۔ قیمتی پتھروں کے ممکنہ استعمال سے متعلق خدشات پیش، مؤثر استعمال کے لیے اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ جیم اسٹون ایکسپورٹ پروسیسنگ سینٹر قائم کرنے پر اتفاق۔ جیم اسٹون سیکٹر میں غیر ملکی سرمایہ کاری آسان بنانے کے لیے خدشات پر غور۔ اعلامیہ۔ کرپشن کا راگ الاپنے والوں کے اپنی چوری میں ملوث نکلے۔ بشرا بی بی قیمتی نیکلس کی چوری اور 190 ملین پاؤنڈ کے ڈالر ڈاکے میں ملوث ہیں۔ بانی PTI نواز شریف اور مریم نواز کے بغض میں جہاں پہنچے ہیں۔ 5 سالہ نواز شریف اور مریم نواز رسیدیں مانگنے والے کے پاس اپنی رسیدیں نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری۔ کاروباری برادری اور معیشت دان PTI کے سول نافرمانی تحریک منصوبے کے خلاف سراپا احتجاج۔ سول نافرمانی کا مطلب پاکستان کو پتھروں کے دور میں دھکیلنے کی کوشش ہے۔ ملک مشکل سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ دھرنے اور انتشار کی سیاست ملکی معیشت کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے، جو کسی صورت کا قابل قبول نہیں۔ عوام ایسی ملک دشمن تحریک کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ PTI کی انتشار کی سیاست ملکی ساکھ اور معیشت دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ تاجر برادری۔ ملائیشیا کے سیلاب متاثرین کے لیے دوسری امدادی کھیپ آج رات اسلام آباد سے کوالالمپور کے لیے روانہ کی جائے گی۔ 40 ٹن امدادی سامان خیمے میں کمبل، لحاف، بستر اور لائف جیکٹ شامل ہیں۔ پاکستان مجموعی طور پر 80 ٹن امدادی سامان ملائیشیا بھیجے گا۔ تقریب میں وفاقی وزیر امیر مقام ملائیشیا کا سفارتکار، وزارت خارجہ اور NDM کے نمائندگان کی شرکت۔ اسرائیل کے شام پر 480 فضائی حملے، شام کی سب سے اہم بحری بیڑے پر بمباری، کئی بندرگاہوں کو نشانہ بنایا گیا، 15 سے زیادہ بحری جنگی جہاز تباہ، ہتھیاروں کی پیداوار کے مراکز اور اسلحے کے ڈپو بھی تباہ جنگجو نے مشرقی شہر دل لزور میں فتح کر لیا۔ پاک آرمی اور چینی لبریشن آرمی کی درمیانی جنگی مشق واریر ہشتم اختتام پذیر۔ مقصد پیشہ ورانہ مہارتوں کو مشترکہ تربیت کے ذریعے بہتر بنانا ہے۔ ضلع فائرنگ رینج میں مشقوں کے اختتام پر تقریب کا انعقاد، کور کمانڈر راولپنڈی چین کے سفیر سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ پاک بحریہ کے جہاز PNSF کی رائفل، امان بحریہ کے جہاز LC اور اسپین کے جہاز سانتا ماریا کے ہمراہ بحری مشقیں۔ آپریشن میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز کشمیر میں بھی حصہ لیا۔ مشقوں کا مقصد خطے میں موجودہ بحری افواج کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ کی کہانیوں غازیوں کی زبانی۔ بھارتی تربیت یافتہ دہشت گرد تنظیم مکتی بانی نے مشرقی پاکستان میں بے گناہ پاکستانیوں کا قتل عام کیا۔ پاکستانی فوج پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ بھارتی کمانڈوز پاکستانی فوجیوں کی وردیاں پہن کر لوگوں کو قتل اور خواتین کے ساتھ بدسلوکی کرتے رہے اور الزام پاک فوج پر لگا دیتے تھے۔ 90,000 فوجی قیدیوں کا تاثر محض جھوٹا پروپیگنڈا تھا۔ قیدیوں میں بیشتر مقامی صنعتکار شہری تھے۔ 1971 کی جنگ میں شامل پاکستان فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل سجاد اختر اپنی آپ بیتی سناتے ہیں۔